السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 64 کی ایکسپوزیشن کریں گے، لیکن اس سے پہلے لاسٹ آیت کا ایک ریکیپ، کیونکہ ان آیات کے اندر اللہ کے قانون مکافات کو زیر بحث لایا گیا ہے، اور یہ اس نسبت سے یہ جتنی بھی آیات ہیں آپس میں انٹر لنک ہیں۔ سابقہ آیت میں رسول سے خطاب کر کے کہا یہ گیا کہ اے رسول تو کہہ دے کہ کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور تری کے اندھیروں سے، یعنی بر و بحر کے جو بھی مصائب ہیں اس سے تمہیں کون نجات دیتا ہے۔ تو یہ سوالیہ انداز سے بات کی گئی، اور پھر اس کے بعد کہا یہ گیا کہ جب بھی تمہیں مصیبت آتی ہے تو تم اسے پکارتے ہو، کبھی عاجزی کے ساتھ پکارتے ہو گڑ گڑا کر، کبھی چپکے چپکے خفیہ خاموشی سے تم اسے پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے، اس آفت سے نجات دے دے تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ تو اس وقت تم یہ کہتے ہو۔ تو یہ جو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جو روش ہے انسانوں کی، یہ اس کو قرآن کریم سامنے لا رہا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے، اور ان سے پھر یہ ہے کہ اپنا دامن چھڑا کر ہمیشہ کے لیے یہ وعدہ کرے کہ اگر مصیبت سے وہ نجات پا جائیں گے تو وہ پھر اللہ کے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس میں پھر ہم نے وضاحت کی کہ شکر گزاری ہوتی کیا ہے، کہ اپنی عقل و فکر کی صلاحیتوں کو صحیح طور پر استعمال کر کے صحیح نتائج حاصل کرنا، یہ ہوتی ہے شکر گزاری۔ تو یہ چیز سابقہ آیت کے اندر کہی گئی۔ اس کے بعد اسی کا سلسلہ پھر آگے چلا جا رہا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 64، تو کہہ یہ رہا ہے کل، اے رسول تو کہہ دے کیا کہ اللہ ینجیکم منہا، اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ پیچھے یہ کہا گیا نا کہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے، اب اس میں یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ اور اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر کرب سے، کرب غم کو کہتے ہیں، کوئی بھی کسی قسم کا غم ہو، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کرب، کہ میں بڑے کرب میں مبتلا ہوں۔ تو کرب کا مطلب غم ہوتا ہے، دکھ، تکلیف، غم، یہ اس کے معنوں میں آتا ہے کہ اور ہر کرب سے اللہ تمہیں نجات دیتا ہے۔ اس کے بعد اب یہ دیکھیں، جیسے انسانوں کو احساس دلانے کے لیے الفاظ جو ہیں استعمال کیے جا رہے ہیں، کیا کس چیز کو قرآن سامنے لے کر آ رہا ہے؟ آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے کہ ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم شرک کرتے ہو، یعنی اللہ تمہیں ہر مصیبت سے، ہر کرب سے نجات دلاتا ہے، اس کے باوجود بھی تم شرک کرتے ہو۔ تو یہ کتنی بری بات ہے کہ تم اس کے باوجود اس کے ساتھ تم اوروں کو، یعنی اس کی مخلوق کو شریک ٹھہرانے لگ جاتے۔ اب یہ انسانی بیہیویئر نہیں ہے، بلکہ عقائد کی روح سے انسانوں کے اندر یہ رویے ایسے ان کے بنائے گئے ہیں، مینوپلیٹ کیے گئے ہیں، ایسے عقائد دماغوں کے اندر، ذہنوں کے اندر ٹھوسے گئے ہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق کو اس کے مقابلے میں پھر وہ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جب مصیبت کی گھڑی آتی ہے تو وہ اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو وہ پھر اپنے وہی جو اس کے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق میں سے وہ کوئی بھی بے جان ہو
یا جاندار ہوں، اینیملز ہوں یا انسان ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، کوئی بھی ہو، وہ ان کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ سمندر میں جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے نا، دریا میں، تو اس وقت بے ساختہ اللہ کا نام آتا ہے زبان کے اوپر، بے ساختہ۔ لیکن جب اس مصیبت سے نجات مل جاتی ہے تو وہ پھر غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو اپنا نجات دہندہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کرتے ہیں وہ، یا اگر چلو منہ سے نہیں غیر اللہ کو پکارتے تو غیر اللہ کی بنائی ہوئی شریعتیں، فقہیں، ان کو اسی کے مطابق اپنی زندگی پھر گزارنے لگ جاتے ہیں، انہیں وہ جو مذہبی قوانین ہیں فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب مصیبت کی گھڑی آتی ہے تو اللہ کو پکارتے۔ یہ جو شرک کی یہ جو چیز ہے، قرآن سامنے لا کر انسانوں کو احساس دلا رہا ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دو۔ جو تمہیں مصیبت کے وقت نجات دلاتا ہے، تو زندگی کے باقی معاملات سے متعلق جتنے بھی قوانین ہیں، اصول ہیں، ضابطے ہیں جو اللہ نے دیے ہیں، تو تم انہی کو فالو کرو۔ مشکل میں بھی اسی کو پکارو، اور زندگی کے جو امور سر انجام دینے ہیں وہ کن قوانین کے تحت دینے ہیں، وہ قوانین اللہ کی ہونی چاہیے، انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، ورنہ پھر تم انتشار میں مبتلا ہو جاؤ گے، پھر تم مصائب میں گر جاؤ گے، مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ چیز شرک کا نتیجہ انتشار ہوتا ہے، تباہی ہوتا ہے، بربادی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو ناراض ہو جاتا ہے شرک کرنے سے، یا اللہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ جب بھی ہم غیر اللہ کے قوانین کو فالو کریں گے، شرک کیا ہے؟ غیر اللہ کے قوانین کو فالو کرنا، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر چلنا، تو اس سے ہماری اپنی زندگی میں تباہی آ جاتی ہے۔ انسان قانون نہیں بنا سکتے، قانون بنائیں گے تو وہ انسانوں کی تباہی کریں گے۔ جب ان قوانین کو آپ نافذ کریں گے ریاست کی سطح کے اوپر، اس کے مطابق زندگی کا نظام چلائیں گے، تو اس میں پھر انتشار ہوگا، عافیت نہیں ہوگی، امن نہیں ہوگا، سلامتی نہیں ہوگی۔ اس لیے وہ شرک کے اوپر اتنا فوکس کرتا ہے کہ شرک سے بچو۔ بار بار قرآن میں یہ چیز آ رہی ہے، بڑی وعید آ رہی ہے کہ یہ تمہاری زندگی کی تباہی ہے، یہ جو شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں، میجورٹی مسلم معاشرے کے اندر میجورٹی جو ہے وہ انہی لوگوں کی ہے جو اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک ٹھہراتے۔ کوئی نبی کو شریک ٹھہرا رہا ہے، کوئی علی رضی اللہ عنہ کو شریک ٹھہرا رہا ہے، کوئی اولیاء کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ جگہ جگہ کے اوپر وہ مقبرے ہیں، قبریں ہیں، مزار ہیں، ان کے اوپر سجدہ کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر وہ منتیں مرادیں مانگی جا رہی ہیں۔ اور دوسری طرف وہ جو شریعت کے جو علماء اور مشائخ ہیں، شریعت کے علماء، ان کی وہ بنائی ہوئی فقہیں اور شریعتیں، ان کو فالو کیا جا رہا ہے۔ مشائخ کے بنائے ہوئے وہ جو تصوف کی چیزیں ہیں کہ اس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، تو یہ سارا شرک کے اندر آ جاتا ہے۔ تو قرآن کریم اس سے بچانا چاہتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مصائب سے نجات اللہ کے قانون کے مطابق ہی ملتی ہے۔ اس حقیقت کے باوجود اکثر لوگ اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ کے قوانین کے ساتھ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی آمیزش کرتے ہیں، اور یوں غلط نظام قائم کر کے خود کو تباہ کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم اس سے بچاتا ہے انسانوں کو، اس لیے بار بار سمجھا رہا ہے کہ شرک نہیں کرنا، ورنہ تمہاری زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے تباہ کن بن جائے گی، انتشار پھیل جائے گا تمہاری زندگی کے اندر۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔